آپ جو کہنا چاہتی ہیں کھل کر کہہ لیں۔ وہ چونکی اور اسے دیکھا تو وہ رخ موڑے بال بنا رہا تھا۔ اس نے یہ موقع غنیمت جانا اور ساری ہمت یکجا کرتی بولی، مجھے طلاق چاہیے۔ اس نے بالآخر بم پھوڑا۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو ماہم کہانی۔ پلیز ناول کو لائک کر دیا کیجیے، اور اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیجیے، بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیجیے گا۔ اس سے یہ ہوگا کہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا آپ کو نوٹیفیکیشن ملتا رہے گا۔ کیا؟ اس نے بے اختیار پلٹتے ہوئے پوچھا۔ اسے لگا اس نے سننے میں کوئی غلطی کی ہے۔ مجھے طلاق چاہیے۔ اس کی بات پہ اس کے کان سائیں سائیں کرنے لگے، جبکہ آنکھیں انگارہ ہونے لگیں۔ مجھے آپ کے ساتھ نہیں رہنا، وحشت ہوتی ہے مجھے کسی اور۔ وہ سر جھکائے بول رہی تھی جب اس کی دھاڑ پہ لرز گئی۔ بکواس بند کریں اپنی، مار ڈالوں گا میں سب کو، خود کو بھی آپ کو بھی۔ وہ اس کے پاس آ کے اس کے بازو پکڑتے وحشت سے چلایا تھا۔ اسے لگا اس کے بازو الگ ہو جائیں گے۔ اس کی آنکھوں سے پانی آنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں اتنی خشونت تھی کہ اسے لگا وہ کچھ دیر اسے یوں ہی تھامے رہا تو وہ مر جائے گی۔ شاہ چھوڑیں مجھے، آپ ہمیشہ زبردستی کرتے ہیں۔ کہا نہ چھوڑیں مجھے نہیں رہنا آپ کے ساتھ۔ وہ خود پہ ضبط کرتی بمشکل مزاحمت پہ آئی۔ جانتی ہیں زبردستی کسے کہتے ہیں؟ اگر میں نے کوئی زبردستی کر لی ہوتی تو آج آپ یہ فضول لفظ زبان پہ لانے سے پہلے 100 بار سوچتیں۔ اس نے اسی سرد انداز میں اسے جتایا، اور اسے جس لمحے اس بات کی گہرائی کا ادراک ہوا اس کا رنگ سفید پڑا۔ وہ جھٹکے سے خود کو چھڑواتی دور ہٹی اور چلائی، آپ کیوں نہیں سمجھ رہے؟ مجھے آپ کے ساتھ نہیں رہنا، شادی کہیں اور کرنی ہے مجھے۔ وہ روتے ہوئے چلائی۔ علیزے، اس کا ہاتھ بلند ہوا، لیکن اس کے چہرے پہ پڑنے سے پہلے ہی اس نے مٹھی بند کی، جبکہ وہ دل پہ ہاتھ رکھے ساکت کھڑی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ ہاتھ جو اسے سہارا دیتے آئے تھے، ہمیشہ ہر بری آفت سے اسے بچاتے آئے تھے، وہ کیسے اس پہ اٹھے۔ دونوں ہی اپنی جگہ منجمد کھڑے تھے۔ وہ تھپڑ بے شک اس کے چہرے پہ نہیں پڑا، لیکن اس کا اٹھ جانے کا احساس جہان اور علیزے دونوں کو ہوا تھا۔ آپ نے مجھے؟ حیرانگی سے استفسار کر رہی تھی۔ آپ نے کیسے کیا یہ؟ کیسے مجھ پہ ہاتھ اٹھانے کی کوشش کی؟ وہ صدمے سے چلائی، ہاں کیا میں نے یہ سب آپ کو خود سے دور جانے سے روکنے کے لیے۔ مجھے مارنا پڑا تو میں ایسا ہی کروں گا۔ آپ جن دھمکیوں سے ڈر رہی ہیں، میں انہیں خود سچ ثابت کروں گا، میں خود سب ختم کر دوں گا۔ وہ مجنونانہ انداز میں بولا، لیکن وہ کچھ بھی سمجھنے سے قاصر تھی۔ وہ بس اسی کیفیت میں تھی۔ کیوں کیا آپ نے ایسے؟ کیسے کر سکتے ہیں آپ؟ وہ اس کا گریبان جھنجھوڑتی بولی تو وہ اسے سینے میں بھینچ گیا۔ آپ کیوں کر رہی ہیں ایسے میرے ساتھ؟ کیوں مجھے اس اذیت سے نکالتی نہیں ہیں؟ کب کریں گی مجھ پہ اعتبار؟ میں آج بھی اسی مقام پر کھڑا ہوں جہاں سے چلا تھا۔ خدا کے لیے مجھے یہ جدائی کی مار دینا بند کر دیں۔ میں نہیں برداشت کر سکتا آپ کی جدائی۔ وہ اس کے کندھے پہ سر رکھے بول رہا تھا، اور وہ سر اس کے سینے پہ رکھے سانس روکے سن رہی تھی۔ جب اسے اپنے کندھے پہ آنسوؤں کا احساس ہوا، اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ جدائی تو اس کے لیے بھی آسان نہیں تھی، لیکن سب کی زندگی کے لیے، خود جہان شاہ کی زندگی کے لیے وہ مجبور تھی۔ اگر وہ ایسا قدم نہیں اٹھاتی تو وہ لاشوں کا ڈھیر لگا دیتا۔ وہ مجبور تھی۔ معاذ پریشانی سے اسٹڈی میں بیٹھے ہوئے تھے۔ وجہ علیزے کے نمبر پر آنے والی کال تھی۔ وہ روز اول کی طرح بے بس تھے۔ وہ کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ آج بھی اندیکھی زنجیروں نے ان کے ہاتھ جکڑے ہوئے تھے۔ وہ اپنے اندر کے ابال کو دبانے کی کوشش میں تھے۔ وہ صبح علیزہ کو
غیر معمولی انداز میں گھر جاتے ہوئے ہی سمجھ گئے تھے کوئی بات ہو چکی ہے، اس لیے انہوں نے ایک فیصلہ کیا، جہان کو اس کی کال اور نمبر بتانے کا فیصلہ۔ شاید وہ علیزے کے چہرے سے جان گئے تھے کہ وہ کسی ذہنی اذیت سے دوچار ہوئی ہے اور ایسا فیصلہ کرنے پر مجبور ہوئی ہے جو اس کے لیے نہیں، نہ صرف اس کے لیے بلکہ سب کے لیے خطرناک ہو سکتا تھا۔ اب وہ وہاں بیٹھے جہان کے بتائے بندے کی کال کا ویٹ کر رہے تھے، جس کے ذمہ بہت بھاری ڈیوٹی لگی ہوئی تھی۔ آپ نے مجھے اپنے پیرنٹس کے بارے میں کچھ نہیں بتایا کبھی، وہ جو آج اس سے دل کھول کے بنا کسی ہچکچاہٹ کے باتیں کر رہی تھی، اس کے سوال پہ یک لخت خاموش ہوئی۔ ان کی اتنی فرینکنس کے پیچھے آریان کا ہاتھ تھا، جو اسے کسی بچے کی طرح ٹریٹ کرتا رہا، اسے اسٹوریز سناتا رہا، اس کے ساتھ مختلف گیمز کھیلتا رہا۔ وہ دھیرے دھیرے اس کا اعتماد بحال کر رہا تھا۔ اس نے یہ سب اسٹارٹ تو جہان کے کہنے پہ کیا تھا، لیکن اب وہ یہ سب شاید دل کے کہنے پہ کر رہا تھا۔ بتاؤ نا، اس نے زور دیا۔ وہ کہتا ہے نہیں نہیں، کہتا ہے تمہارا کوئی نہیں ہے، وہ روتے ہوئے بولی۔ تو تمہیں خود کچھ بھی یاد نہیں؟ ان کی پرچھائی یا ان کے ساتھ بیتے لمحات؟ وہ اسے کھوج میں ڈال رہا تھا۔ مجھے کچھ یاد نہیں، وہ ہمیشہ ہمیشہ یہی کہتا کہ تمہارا کوئی نہیں ہے۔ وہ سسکی، اوکے پلیز رو مت، ہم دونوں مل کے تمہارے پیرنٹس کو ڈھونڈیں گے۔ وہ ہلکے پھلکے انداز میں بولا تو وہ بدک گئی۔ نہیں، مجھے کسی کے پاس نہیں جانا، نفرت کرتے ہیں سب مجھ سے، کیسے کریں گے پیار مجھے، اور میرا کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، کوئی بھی نہیں ہے۔ اوکے ٹھیک ہے، پریشان مت ہو، آؤ گیم کھیلیں۔ اس نے اسے بہلایا۔ میں کتنا برا ہوں، اپنی پیاری دوست کو رلا دیا۔ اس کے منہ بسور کے کہنے پہ وہ ہنس دی تو بھیگے چہرے پہ چمکتی ہنسی دیکھ کے وہ مبہوت رہ گیا۔ وہ ہنستے ہوئے کتنی پیاری لگ رہی تھی۔ کوئی مجھ سے سب کچھ لے لے، لیکن یہ آپ کی جدائی کا ڈر مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ مر جاؤں گا میں، کیوں نہیں سمجھتی آپ مجھے، میرے عشق کو، میرے عشق کی انتہا کو۔ وہ اس کے کندھے پہ سر ٹکائے بے بسی سے تڑپ رہا تھا، جبکہ وہ تو بے جان اسی کے سہارے پہ کھڑی تھی۔ اسے بس اس کے آنسو محسوس ہوتے یہی سرگوشی سنائی دے رہی تھی۔ نہیں رہ سکتا میں آپ کے بغیر، مت دیں مجھے اتنی بڑی آزمائش کہ میں اسے پورا نہیں کر سکتا، یہ میرے لیے سزا ہے۔ آپ نہ ملی مجھ سے آپ نہ ملے مجھ سے پیار نہ بھی کریں، لیکن مجھے اپنی خوشبو سے، وجود سے اور اپنے چہرے سے محروم نہ کریں، اپنے ساتھ سے محروم نہ کریں۔ نہیں کرنا آپ کو مجھ سے شادی نہ کریں، لیکن بخدا مجھے یہ سزائے ہجر مت دیں، اپنے آپ سے محروم مت کریں، مجھے اس شہر سے دور مت کریں جس میں آپ سانس لیتی ہیں، مت بنے اتنی ظالم۔ اسے لگا وہ ان سرگوشیوں سے، ان آوازوں سے گھٹ گھٹ کے مر جائے گی۔ وہ ٹھیک کہہ رہا تھا کہ وہ دونوں آج بھی اسی مقام پر تھے جہاں سے چلے تھے۔ آج بھی اس کے بھیگتے کندھے نے اسے باور کروا دیا تھا کہ یہ شخص اس سے محبت کر کے خسارے میں رہا ہے، اسی لیے تو اسے اس محبت کی قید سے آزاد کرنا چاہتی تھی، اسے ایک آزاد زندگی دینا چاہتی تھی، جہاں وہ کھل کے فضا میں سانس لے سکے، بے فکر زندگی جی سکے۔ اسے یہ خیال کند چھری کی مانند کاٹ رہا تھا کہ اسے سینے سے لگائے اس کے کندھے میں من چھپائے اس کے عشق میں آنسو بہاتے اس شخص کی ہر اذیت کا باعث وہ بنی ہوئی ہے۔ اس کی بھابھی ہمیشہ کہتی تھی کہ خوش نصیب ہوتی ہے وہ عورت جسے پانے کے لیے مرد روئے، لیکن اب اسے احساس ہوا تھا کہ یہ ایک جان لیوا منظر و احساس تھا۔ اس نے اس شخص کی آنسو کبھی نہیں دیکھنے چاہے، لیکن اس کے ہر آنسو کا سبب وہی بنی ہوئی تھی، اس کی ذات بنی ہوئی تھی۔ اسی لیے اس نے اسے اور خود کو اذیت سے نکالنے کے لیے ایک پل کو آنکھیں بند کرتے کچھ سوچا اور پھر ایک فیصلے پہ پہنچی۔ ہمت یکتا کرتی، اس کے سینے سے سر اٹھاتی، اس کا چہرہ کانپتے ہاتھوں سے تھام کے اوپر کیا اور پھر دھیرے سے صاف کرنے لگی۔ اس ادا پہ اس کا دل رکا اور تھم سا گیا اور اس نے آنکھیں میچتے کچھ سوچا، اگر میں آپ سے کچھ مانگوں تو دیں گے؟
وہ ضبط کردہ آنکھیں کھول گیا اور اس تکلیف دہ منظر سے جان چھڑائی اور اسے دیکھتے ہوئے اس کا دل ڈوبا تھا۔ تو کیا آج بھی سب وہی ہوگا؟ وہ کیا کرنے والی تھی؟ اس نے اپنے بال سمیٹتی علیزے کو دیکھتے ہوئے سوچا تھا۔ وہ آنکھیں پھاڑے اسے دیکھ رہا تھا جو کانپتے ہاتھوں سے اس کے ماتھے پہ بکھرے بال سمیٹ رہی تھی۔ اسے لگا وہ کچھ دیر یوں ہی لگی رہی تو اس کا دل دھڑکنا بھول جائے گا۔ کیوں مارنا چاہتی ہیں آپ مجھے؟ اس کی گھمبیر خاموشی پہ اس کا ہاتھ لرزا۔ اس نے تڑپ کے اس کی جانب دیکھا۔ میں آپ سے اس نے کچھ بولنا چاہا لیکن اس نے اس کے ہونٹوں پہ اپنی انگلی رکھی۔ نہیں، میں آج کچھ نہیں دے سکتا۔ آپ مجھ سے میرا سب کچھ لے لیں لیکن میں آج آپ کو وہ نہیں دے سکتا جو میں 5 سال پہلے دے چکا ہوں۔ مجھ میں پھر سے ہمت نہیں آپ کو خود سے دور کرنے کی، آپ سے جدا ہونے کی۔ میں اپنی محبت کی پھر سے آزمائش نہیں دے سکتا۔ طرز کھائیں مجھ پر نہیں سہ سکتا۔ اب میں یہ سب نہیں جھیل سکتا۔ اب میں مزید اس آتش ہجر میں نہیں جی سکتا۔ اس کا حرف کرلا رہا تھا۔ میں اس کے لب پھر سے لرزے لیکن وہ اس کے سینے میں بھینچ گیا، اس کو اپنے سینے میں بھینچ گیا۔ اس کی گرفت میں اتنی شدت تھی کہ اسے لگا اس کی پسلیاں ٹوٹ جائیں گی۔ کیسے کریں گی یقین؟ کب بخشیں گی محبت کا اعزاز؟ بخدا یہ دور جانے کی ضد چھوڑ دیں۔ اس نے اسے اپنے سامنے کیا۔ میرے جیتے جی تو آپ اب دور نہیں جا سکتی، اسی لیے یہ بات اب زبان پہ مت لائیے گا۔ میں آپ کو اب خود سے دور نہیں کر سکتا۔ اسے چھوڑ کے وہ پلٹا لیکن دروازے کے پاس جا کے رکا۔ اگر آپ واقعی مجھ سے دور جانا چاہتی ہیں تو پہلے مجھے اپنے ہاتھوں سے مار دیں۔ اسے لہو کر کے وہ کمرے سے نکلا۔ قصہ مختصر جانا، مجھے مرنا ہے تیری چاہ میں۔ وہ ابھی تک اس کے زہریلے لفظوں کے حصار میں تھی۔ بے جان ہوتی وہ وہیں گھٹنوں کے پل زمین پر بیٹھ گئی اور گھٹ کے رونے لگی۔ شاہ کیوں نہیں سمجھ رہے آپ؟ میرا ساتھ آپ کے لیے سوائے اذیت کے کچھ نہیں ہے۔ میرا ساتھ شاید آپ سے آپ کی سانسیں چھین دے، میرے اپنوں کو مجھ سے جدا کر دے۔ آپ کیوں نہیں سمجھ رہے؟ وہ شخص نہیں رہنے دے گا مجھے آپ کے ساتھ۔ میں کیسے آپ کو ایسے دیکھ سکوں گی؟ آپ کیوں نہیں سمجھ رہے؟ میں آپ کی زندگی چاہتی ہوں، آپ کی ایک خوشحال زندگی چاہتی ہوں۔ پلیز شاہ مان جائیں۔ وہ گھٹ کے روتی اپنے الفاظ دہرا رہی تھی۔ بلو پینٹ، وائٹ شرٹ اور بلو ویسٹ پہنے وہ غصے سے ادھر ادھر ٹہل رہا تھا۔ اس کے سامنے کھڑے افراد اس کا یہ روپ دیکھ کے بار بار اپنا حلق تر کر رہے تھے۔ سر وہ بکواس بند کرو اپنی۔ وہ دھاڑا تھا۔ وہ کبھی اس طرح سے گفتگو کرنے کا عادی نہ تھا۔ بے تحاشا غصے میں بھی لہجے کو کنٹرول رکھتا تھا، لیکن آج ہونے والے واقعے نے اس کا دماغ گھمایا ہوا تھا۔ جو وقت میں نے دیا تھا اس میں اسے ڈھونڈنا تھا، لیکن اتنے وقت میں تم سب اس کا سراغ بھی نہ لگا سکے۔ اس نے ایک تیش بھری ٹھنڈی نظر سب پہ ڈالی۔ کسی کام کے نہیں ہو تم سب۔ سر ہم نے پوری کوشش کی، ایک نے بولنے کی کوشش کی لیکن اس کے تاثرات نے اسے منہ بند رکھنے پہ مجبور کر دیا۔ صرف 24 گھنٹے۔ ان 24 گھنٹوں کے بعد بھی مجھے کوئی رسپانس نہ ملا تو تم سب اس فیلڈ کے لیے نااہل ہو جاؤ گے۔ اس نے سب کو وارننگ دی تو سب کو سانپ سونگھ گیا۔ اٹس دیٹ کلیئر؟ اس نے اپنے سرد آواز میں پوچھا تو وہ جو کہ کھڑے اسے سن رہے تھے یک زبان میں بولے یس سر، اور باہر کو نکلے، جبکہ اس نے موبائل کان کے ساتھ لگایا۔ شاہ اسپیکنگ اور دوسری طرف کی بات سننے لگا۔ جو بات سنتا گیا اس کے ماتھے کے بل گہرے ہوتے گئے۔ وہ ابھی تک وہیں پڑی سسک رہی تھی جب کھلے دروازے سے اندر کا منظر دیکھ کے بھوکلائی مما اندر داخل ہوئی۔ علیزے کیا ہوا میرا بچہ؟
اس نے اسے ساتھ لگا کے پوچھا، جبکہ وہ تو کچھ محسوس کرنے سے قاصر تھی۔ علیزے میرا بیٹا کچھ تو بولو، میرا دل ہول رہا ہے۔ انہوں نے اسے جھنجھوڑا تو وہ چونکی۔ وہ شاہ، کیا ہوا شاہ کو؟ وہ گھبرا گئی۔ انہوں نے ایسا کیسے کہا؟ وہ یہ سب کیوں کہہ کے گئے؟ مجھے کہتے ہیں دور جانے کی باتیں نہ کرو، مجھے کہتے دور جانے کی باتیں نہ کرو، پھر خود کیوں یہ سب کہا؟ وہ سسک پڑی تھی۔ کیوں نہیں سمجھتے سب کچھ؟ اگر وہ میرے ساتھ رہے تو مما میں مر جاؤں گی ایسے، اس خوف سے وہ بلک پڑی۔ انہوں نے اسے سینے میں بھینچا۔ گھبراؤ نہیں میرا بیٹا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اکتا گئے ہیں، وہ مجھ سے نہیں کرتے، وہ مجھ سے پیار بالکل نہیں کرتے۔ اس کی ذہنی رو بہکی ہوئی تھی، وہ بولتی جا رہی تھی، نہ میرا بچہ ایسا نہیں کہتے، وہ بہت پیار کرتا ہے تم سے، بہت خیال کرتا ہے تمہارا، نہیں رہ سکتا تمہارے بغیر، ایسا نہیں سوچو۔ چلو اپنے دماغ کو فریش کرو، اٹھو فریش ہو، نیچے آؤ میرے ساتھ، سب کے ساتھ باتیں کرو، بہل جائے گا دل۔ آ لینے دو اسے تو، میں پوچھتی ہوں اسے رلایا کیسے اس نے میری بیٹی کو؟ اسی طرح بہلاتے پسلاتے وہ اسے فریش کرتی نیچے لے گئیں۔ لالا وہ کافی حد تک کور کر چکی ہیں، اب آپ نیکسٹ سٹیپ لے لیں۔ ہاسپٹل کے روم میں آریان کے سامنے بیٹھا، وہ مٹھی ہونٹوں پہ جمائے اسے سن رہا تھا، جبکہ معمول کے مطابق خان ساتھ تھا۔ اب آپ اسے اس کے پیرنٹس کے متعلق کچھ لنکس تو دیں، کوئی اشارہ۔ وہ دوبارہ بولا، یہ کام تو تم بھی کر سکتے ہو۔ اس نے دھیمے سے کہا، نہیں لالا، اس ٹاپک کے آتے ہی وہ رونے لگتی ہے اور مجھ سے اس کا رونا دیکھا نہیں جاتا۔ وہ بے ساختہ بولا تھا۔ اس نے بہت گہری نظروں سے بغیر چونکے اس کا جائزہ لیا۔ اس کی زندگی میں بہت کم ایسے موقع آئے تھے جو اسے چونکانے کا باعث بنے ہوں۔ اس کی گہری نظروں سے وہ گڑبڑا گیا۔ میرا مطلب ہے کہ کسی بھی لڑکی کا رونا مجھ سے نہیں دیکھا جاتا، مجھے بہت مشکل لگتا ہے اسے چپ کروانا۔ اس نے بہت بودی دلیل دی، اچھی بات ہے، لیکن یہ کام اب تمہیں ہی کرنا ہے اور اچھے طریقے سے کرنا ہے۔ اگر اس کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہو تو پہلے یہ کرو۔ اس نے دو ٹوک انداز میں بات ختم کی اور اسے بولنے کا موقع دیے بغیر باہر نکلتا چلا گیا۔ وہ سب کے ساتھ نیچے بیٹھی انجوائے کرتی، بہت حد تک بہل گئی تھی۔ مما مسلسل اس کے ساتھ تھی، کچھ نہ کچھ ڈسکشن چل رہی تھی۔ معاویہ کی برتھ ڈے آ رہی تھی، سب اسے جلانے کے پلان بنا رہے تھے۔ تبھی خان اور وہ ہال میں داخل ہوئے اور سب کو سلام کیا، لیکن مما نے سلام کا جواب دینے کے بجائے منہ پھیر لیا۔ وہ حیران ہوتا ان کے قریب چلا آیا، خیریت مما؟ اس نے استفسار کیا، لیکن مما نے اسے جواب دینے کے بجائے سب لڑکیوں کو کسی نہ کسی کام سے لگا دیا۔ اٹھو کھانا لگاؤ۔ انہوں نے سب کو اٹھا دیا۔ جب وہ بھی اٹھنے لگی تو اس کا ہاتھ دبا کے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ ابھی تک چپ کھڑا مما کے تاثرات ملاحظہ کر رہا تھا۔ کیا کہا آپ نے میری بیٹی کو؟ انہوں نے کڑے تیوروں سے پوچھا تو وہ بوکھلا گئی۔ اب اسے احساس ہوا اسے مما کے سامنے کچھ بھی نہیں کہنا چاہیے تھا۔ میں نے کیا کہا؟ اس نے اسی انداز میں پوچھا۔ اب یہ بھی میں بتاؤں؟ بولیں کیا کہا؟ جو یہ کمرے میں پڑی سسک رہی تھی، اگر میں کمرے میں نہ جاتی تو نہ جانے کب تک ایسے پڑی رہتی۔ ان کی بات پہ وہ اس پہ گہری نظر ڈالتا، ایک سانس بھرتا صوفے پہ بیٹھا۔ میرا قصور مجھے پتہ نہیں چلا، اس نے مما کو جواب دیتے اسے فوکس میں رکھا، جو انگلیاں چٹخاتی بھاگنے کو پرتول رہی تھی، کیونکہ وہ بالکل اس کے قریب پڑے صوفے پہ بیٹھا تھا۔ قصور یہی ہے کہ آپ نے ایسا کچھ تو کہا ہوگا جس سے اسے لگا کہ آپ اس سے اکتا گئے اور کوئی پیار ویار نہیں کرتے۔ مما نے آخری خطرناک بمباری کی جس کا خاطر خواہ اثر ہوا۔ ریلی؟ انہیں یہ شکایت ہے مجھ سے؟ اس نے اب کے لو دیتی نظروں سے اسے دیکھتے محسوس انداز میں پوچھا، جبکہ وہ کہیں چھپنے کو ایسا کونا تلاش کرنے لگی جہاں اس کی نظروں سے چھپ سکے۔ اس کی نگاہوں سے وہ کنفیوز ہو رہی تھی۔ ڈونٹ وری مما، یہ شکایت میں جلد دور کر دوں گا۔ آج انہیں بتاؤں گا کہ میں کتنا پیار کرتا ہوں۔ اب یہ ان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے یہ کتنا پیار برداشت کر سکتی ہیں۔
آج ان کی سب شکایتیں دور کر دوں گا۔ پہلا جملہ مما کو بول کے وہ ہلکا سا اس کی جانب جھکتا، بات مکمل کرتا، اس کے چھکے چھڑا گیا۔ اس کی ریڑھ کی ہڈی سنسنا اٹھی، جسم کا سارا خون سمٹ کے چہرے پہ آ گیا۔ وہ بھوکلاتی کھڑی ہوئی اتنی سی تیزی سے جہان نے اس کا ہاتھ پکڑ کے نرمی سے پیچھے کو بٹھایا۔ بیٹھ جائیں، اس نے آرام سے کہا۔ میں کہہ رہی ہوں جہان، آج کے بعد میری بیٹی کو رلایا تو میں ناراض ہو جاؤں گی، انہوں نے دھمکی دی۔ ڈپریسڈ مما جب ایسی شکل والے دیو کے ساتھ ایسی باربی کو رہنا پڑ جاتا ہے تو رونا خود بخود آ جاتا ہے۔ معاویہ نے اندر آتے ٹکڑا لگایا تو اتنی ٹینشن کے باوجود اس کے ہونٹوں پہ ہنسی آ گئی جسے چھپانے کو وہ چہرہ جھکا گئی۔ شرم کرو، بڑا بھائی ہے تمہارا، مما نے لتاڑا۔ آپ میرے خیال سے اسے ڈانٹ رہی تھی، اب کیسے پارٹی بدل لی؟ اپنے ہسبینڈ کے بجائے آپ کو سیاست میں ہونا چاہیے تھا ڈیئرسٹ مما۔ اس کی اداکاری عروج پہ تھی جبکہ مما جھنک گئیں۔ تمہاری حرکتیں دیکھ کے میں سوچ رہی ہوں زینی کی رخصتی لیٹ کروا دوں۔ جہان نے اس کی دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھا تھا۔ خبردار، ایسا سوچا بھی تو خود شادی شدہ لائف انجوائے کر رہے ہیں سب، جبکہ میرا خیال ہی نہیں کسی کو۔ اس کے رد عمل نے سب کے لبوں پہ بے ساختہ ہنسی بکھیر دی تھی۔ وہ میرون شرٹ اور اسکن کیپری میں ملبوس ڈریسر کے سامنے کھڑی بالوں میں جھنجھلاتی کنگھی کر رہی تھی۔ جب دروازہ کھولتا وہ اندر داخل ہوا، لیکن وہ اپنے ہی مسئلے میں الجھی رہی۔ اس کا دھیان تب بھٹکا جب اسے اپنے سمت آتے دیکھا۔ اس کے ہاتھوں کی حرکت مدھم ہوئی، وہ ہموز اسی کی طرف آ رہا تھا۔ اسے اپنی غلطی کا اب احساس ہوا تھا۔ وہ کیوں اس کی بات کو بھول گئی اور جلدی سونے کو لیٹی نہیں؟ اب اسے اس غلطی کا نہ جانے کیا خمیازہ بھگتنا تھا۔ اس نے شیشے میں ہی دیکھتے اپنا دوپٹہ تلاشا، لیکن بے سدھ۔ وہ سوچ رہی تھی کہ ایسے موقعوں پہ کیسے بندش لگائی جاتی ہے۔ اچھا بھلا اچھا خاصا سب مجھے روک رہے تھے، لیکن میں نے کیوں نہیں سنا؟ اب کیسے روکوں انہیں؟ اس کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہوئے۔ اس نے ایک پل کو کچھ سوچا اور پھر رخ موڑتے اسے مسکرا کے دیکھا۔ یہ اس نے انجانے میں اس کی طرف پیشکش کی تھی۔ یہ نہ سمجھی کہ محبوب اور شوہر میں فرق ہوتا ہے۔ محبوب مسکراہٹ پہ سب کچھ مان جاتا ہے، جبکہ احساس ملکیت بھی ہو، محبوب بھی ہو، ایسا ماحول بھی ہو، سامنے محبت ہو تو ایسی بندشیں پیش قدمیاں ہی بنتی ہیں۔ تھک گئے ہوں گے آپ، فریش ہو لیں، میں کپڑے نکالتی ہوں۔ وہ الجھتی بولتی وارڈروب کی جانب لپکی جب اس نے اسے روکا۔ اس کی گرفت میں ایسی تپش تھی، اسے لگا وہ جل کے خاکستر ہو جائے گی۔ نہ کریں میری جان، میرے بہکے جذبات کو مزید مت بہکائیں، برداشت نہیں کر پائیں گی۔ اس کی بات پہ وہ پیچھے ہونے لگی، لیکن گرفت مضبوط تھی۔ ڈونٹ موو۔ ہاں تھک گیا ہوں میں، تھکن اتارے نہ میری، سمیٹیں خود میں مجھے، بہت تھک گیا ہوں میں۔ اس کے بالوں میں منہ چھپاتے وہ اسے کانپنے پہ مجبور کر گیا۔ کیا کر رہے ہیں؟ اس نے اٹکتے پوچھا تو وہ سیدھا ہوا اور چمکتی سیاہ آنکھیں اس کی سبز آنکھوں میں گاڑتا دھیمے سے بولا، آپ کی شکایت دور، لو دیتے لہجے میں کہتا وہ اس کی جان نکال گیا تھا۔ اس کا سانس اوپر کا اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ اس کی بات سے اس کی جان زلزلوں میں آنے لگی تھی۔ وہ پھر سے اس کے بالوں میں چہرہ چھپا گیا۔ نو، مجھے کوئی شکایت نہیں ہے، بالکل نہیں ہے۔ اس نے کانپتے ہوئے اسے بتانا چاہا، لیکن اپنی بات کے جواب میں جب اس کے ہونٹ اپنی گردن پہ محسوس ہوئے تو وہ تڑپ اٹھی۔ شاہ، آپ بہت پیار کرتے ہیں وہ مجھ سے، مجھے کوئی شکایت نہیں پلیز، وہ بے ساختگی سے بول گئی۔ اس کی بات پہ اس نے سر اٹھایا اور مسکراہٹ دباتے اس کے گرد بازو جماتا اسے ہلکا سا ہگ کرتا اسے دیکھنے لگا۔ ریئلی یو نو
ورڈ ہاؤ مچ آئی لو یو، اس نے سنجیدگی سے پوچھا، جبکہ اس کی آنکھوں میں ناقابل برداشت چمک تھی۔ اس نے اپنی آنکھیں زور سے بند کی اور فوراً اثبات میں سر ہلا دیا۔ جی جی مجھے پتہ ہے، وہ جلدی سے بولی۔ یہ اور بھی اچھی بات ہے، مجھے زیادہ محنت نہیں کرنی پڑے گی۔ اس کی بات پہ اس کا دل کیا، وہ زور زور سے وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اسے آج کیسے خود سے دور کرے، جو آج سارے بند توڑنے کے در پہ تھا۔ وہ تو نارمل حالات میں اس کی قربت برداشت نہیں کر سکتی تھی، کجا کہ اتنی شدید دھڑکنوں نے جیسے شور مچا رکھا تھا۔ آپ کو پتہ چل گیا ہے میں آپ سے کتنی محبت کرتا ہوں، تو وہ دن بھی دور نہیں جب آپ اس محبت پہ اعتبار بھی کریں گی، اس رشتے کو اعتبار سونپیں گی بھی، لیکن اس کے لیے کچھ تو نزدیک آنا بنتا ہے۔ اس کی زمینی باتیں اس کی دھڑکنیں اتھل پتھل کر گئیں۔ کیا؟ اس نے سراسیمگی سے پوچھا۔ وہ ابھی کمرے میں آ کے لیٹا ہی تھا کہ اس کا موبائل بج اٹھا۔ اس نے دیکھا تو کوئی ان نون نمبر تھا۔ اس نے حیران ہوتے کال ریسیو کی۔ السلام علیکم دبیر۔ دوسری طرف سے آتی آواز نے اسے شوق میں مبتلا کر دیا۔ دبیر پلیز، اس کی ملتجی آواز آئی۔ آپ؟ وہ ابھی تک شوق میں تھا۔ یک لخت اسے موقع کی سنگینی کا احساس ہوا تو وہ حواسوں میں آیا۔ آپ کو کس نے نمبر دیا؟ میرا نام دبیر نہیں ہے، اس نے غصے سے جواب دیا۔ خدا کے لیے اتنے ظالم نہ بنو، مت ٹھکراؤ مجھے، وہ روتی ہوئی بولی۔ اس کے آنسو اس کے دل پہ گر رہے تھے، لیکن وہ بے مہر بنا رہا۔ اگر آپ نے خود کو اب کے روکا نہ تو وہ ایک لمحے کو رکا۔ مجھے سر کو بتانا پڑے گا، اس نے بے رحمی کی انتہا کی۔ کیوں کر رہے ہو ایسا، کیوں؟ وہ کر لائی جبکہ وہ اس کے آنسوؤں اور آہوں سے ڈرتا۔ کال کاٹ گیا جبکہ وہ سسکتی رہ گئی۔ اس کے اس سوال پہ وہ اس کی سے جھکا۔ آپ کو میری قسم، وہ جو اس بالش بھر کے فاصلے پہ تھا اس کی بات پہ رکا، ٹھٹکا اور تھم گیا۔ سب کہتے ہیں آپ بہت معصوم ہیں، لیکن کوئی مجھ سے پوچھے کہ آپ کس قدر ظالم ہیں۔ اس کی پیشانی سے سر ٹکائے وہ سلگتے لہجے میں بولا تو وہ رو پڑی۔